دے دے تاکہ وہ امام جو ہے وہ اپنی قرات کو ذرا طول دے دے اور اس کے بعد وہ شریک ہو جائے تاکہ اسے جماعت کا ثواب مل جائے. اس کے لیے جائز ہے وہاں توجہ اس کے اوپر مبذول کرنا. اور پھر پیغمبر اکرم کی نماز کا تو تذکرہ یہ خود ہی کرتے ہیں، اور یہی صاحب جو آج کل بغاوت اہل بیت پر اترے ہوئے ہیں یہی بھی اپنی کتابوں میں لکھ چکے ہیں کہ پیغمبر اکرم نماز پڑھ رہے تھے اور سجدے میں جب گئے تو نواسہ رسول حسین ابن علی علیہ السلام جب وہ تشریف لائے تو وہ پشت پر سوار ہوئے تو اللہ نے حکم دیا لمبا کرو نماز کو، سجدے کو، تو 70 مرتبہ یا کتنی مرتبہ سجدے کے ذکر کو طول دیا گیا، اور جب تک حسین خود نہیں اترے رسول اللہ نے انہیں نہیں اتارا اور وہ سجدے کو طول دیتے رہے. اب یہاں یعنی رسول اللہ کی توجہ ایک تو اللہ کے حکم پر بھی ہوئی اسی حالت میں، حسین کے وہاں بیٹھنے پر بھی ہوئی اسی حالت میں، اور اس کے بعد سجدے کو طول دیتے رہے جب تک کہ وہ نہ اٹھے. یہ بھی توجہ رہی کہ کب اٹھتے ہیں، وہ جب اٹھے وہ بھی توجہ رہی. تو یہ توجہات سے نماز رسول تو نہیں ٹوٹی ہے، بلکہ اس میں فخر کے ساتھ بطور فضیلت بیان کیا جاتا ہے، اور بیان کرنے والے میں یہ صاحب خود بھی شامل ہیں رہے ہیں. یعنی تو اب انقلب علی عاقبہ ہوا، یعنی جو بات خود کرتے تھے بطور فضیلت اب اگر یہ کہیں کہ جی یہ تو نماز میں خضوع کے منافی ہے. بھئی کیسے منافی ہے؟ امام جماعت آواز سن سکتا ہے، رسول خدا آواز سن سکتے ہیں. جناب زکریا کو جب بشارت دی گئی بچے کی تو وہ وہو قائم یصلی فی المحراب، وہ نماز ادا کر رہے تھے، انہیں بشارت دی گئی. وہ بشارت دینے والا نہیں جانتا تھا کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، جبریل فرشتہ، اور وہ خود بھی جانتے تھے انہیں بشارت دی گئی، اللہ دے رہا ہے، اللہ بھیج رہا ہے کہ بشارت. جانتا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، کہ نماز ختم ہو جائے تو پھر دے دیں گے. یہ منافی نہیں ہے خضوع و خشوع کے. لہٰذا یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ یہ مسئلہ نماز کی حالت میں زکوٰۃ دینے کا، انگلی سے اشارہ کر کے سائل کو انگوٹھی دینے کا، یہ قطعاً ہے، ثابت ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں. اور جمع کا صیغہ بھی میں نے عرض کر دیا ہے کہ وہ بھی کوئی حرج نہیں کہ اس سے مقصود واحد ہو. اب میں وہ روایات پیش کروں گا کہ جن میں یہ کہا گیا ہے کہ اس سے مراد علی علیہ السلام ہے. ان کتابوں کے ریفرنس فوکس کر کے دکھاؤں گا کہ جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ مولا علی ہی اس سے مراد ہیں، انہوں نے ہی یہ عمل خیر انجام دیا تھا، اور ان کے بارے میں یہ آیت اتری، اور آیت ولایت ہے. اور یہاں موقع ہوا تو یہ بھی عرض کر دوں گا کہ ایک اور صاحب کو بھی شوق ہوا، وہ بھی گئے، انہوں نے بھی انگوٹھیاں بنوا کے اور سائل کو کہا کہ تم آ جانا، میں اشارہ کر دوں گا تو ولایت کی آیت اتر آئے گی. یہ بھی ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں اور اس میں فرق ہے. یہ اصل ہوا ہے، وہ نقل تھا، یہ اصل تھا، یہ جعل تھا، لہذا آیت نہیں اتری. تو اب یہاں پر اصل مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آیت ولایت سے مولا کائنات کی خلافت بلا فصل ثابت ہوتی ہے، چونکہ اتصال نہیں ہے رسول اور ان الذین آمنوا کے درمیان، کوئی فاصلہ نہیں ہے، اتصال ہے، انفصال نہیں ہے، فصل نہیں ہے کہ اس کے بعد وہ ہوگا، بلکہ اللہ، رسول اور وہ مومن کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں یا دی ہے جنہوں نے. اب یہاں پر یہ بھی ایک ادبی نکتہ ہے، فعل مضارع کا صیغہ ہے اور اس سے ماضی کا معنی مقصود لیا گیا ہے، جو دیتے ہیں جبکہ دی ہے. تو لہذا یہ فصاحت کلام عرب کا تقاضا ہے، اس لیے یہ بھی ثابت ہوا. اب میں انشاءاللہ اگلے بیان میں ان روایات کو فوکس کروں گا جو اس کو بیان کرتی ہیں کہ اس سے مراد مولا علی ہیں، اور جب یہ ثابت ہو جائے گا تو اب یہ ثبوت خلافت کی نص قرآن مجید سے پوری ہوئی کہ انما ولی بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون.
ولایت علی علیہ السلام، خلافت بلا فصل کا بین ثبوت اور نص صریح اور قطعی ہے۔ انشاءاللہ اسی آیت کا تتمہ اگلے بیان میں پیش کرنے کے بعد انشاءاللہ ان حوالوں کو بھی بیان کرنے کے بعد جو اس سے متعلق ہیں، تیسری ایک آیت میں شروع کروں گا کہ جو نص قرآنی ہے خلافت بلا فصل مولائے کائنات امیر المومنین امام المتقین الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی کے لیے خداوند عالم حق سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور جو ابھی تک حق کے خلاف بول رہے ہیں انہیں باطل کو چھوڑ کر حق کی راہ پر پہلے کی طرح سے واپس آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔